دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز، محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یا پاکستان تحریک جمہوریت کی، کہ ان کا جلسہ دسمبر 13 کا جو مینار پاکستان لاہور میں ہوا ہی چاہتا ہے، گویا جی کل کو ہوگا۔ تو اس کا کیا، یعنی اس خاص طور پر جلسے کا کیا امپیکٹ ہوگا، اور اوورآل جو ہے وہ پی ڈی ایم کی کیا اسٹریٹجی ہے، اس کا کہاں تک اثر و نفوذ جو ہے اس کے کوئی آؤٹ کم ہوا ہے۔ یہ تو آپ جان چکے کہ ظاہر ہے، پہلے ہی سب جانتے ہیں کہ اصل میں موجودہ دور جو ہے، یعنی پاکستان میں سیاسی حکومت جو ہے بظاہر وہ اصل قمر باجوہ فرام گکھڑ منڈی کا جو سرگنا ہے گنڈوں کا، اس کی باجوائی فسطائیت کی ایکسٹینشن ہے، یا اس کا نفاذ ہے، یا باجوائیت کا فساد ہے، اس کا پولیٹیکل فیس ہے۔ حقیقت میں وہی ڈوری ہلانے والے ہیں، وہی اس کو جنم دینے والے ہیں، وہی اس کی لائف لائن ہے جب بھی ضرورت پڑی ہے، اور اصل آربیٹریٹر یا آربیٹر جو ہیں وہ وہی ہے۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے وہ ایک سمبائیوٹک ریلیشن شپ ہے، ایک نان اینٹی جس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، جو پولیٹیکل ولڈرنیس میں تھا، خان صاحب، جس کی سوائے یعنی بھیک مانگنے کی اور کوئی پہچان نہیں تھی۔ ہاں، آپ جن کو کرکٹ کا شوق ہے وہ بھی ایڈ کر لیں، لیکن حقیقت یہی ہے۔ تو ان کو وہ نان اینٹی سے گویا ٹیکنیکلی تو پرائم منسٹر بنا دیا، بے شک وہ سلیکٹڈ ہے، جیلی ہے، سب کچھ ہے۔ تو اس کو ان ریٹرن اسے کیا ملا؟ ان ریٹرن ایک تو یہ ملا کہ انہیں ایکسٹینشن مل گئی، جو کہ نواز شریف کی موجودگی میں ممکن نہیں تھی، جیسے کہ وہ جو محمد بن سلمان کا اردلی ہے، رحیل شریف، اس کے کیس میں آپ جانتے ہیں۔ تو خان صاحب کو آج تک کسی حد تک پراپ اپ بھی باجوائیت نے کیا ہے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ جب سے یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے ایک سیریس رنگ اختیار کیا ہے، اور جب سے میاں صاحب نے اصل مجرموں کے نام لے کر عوام کو بتائے ہیں، اگرچہ عوام چیمے گوئیوں میں پہلے بھی جانتے تھے، لیکن اس میں بڑا فرق ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو پولیٹیکل فوکس ہے، گویا مرکز ثقل ہے پاکستان کی سیاست کا، اس کی زبان سے جب یہ باتیں دو ٹوک انداز میں اور ببانگ دہل کہی جائیں، اور میں اور آپ کہیں، تو اس میں فرق ہے۔ میرے اور آپ کی بات اپنی حد تک ہے، اور اس کی بات گویا اس کے کروڑوں فالوورز جو ہیں، اور پھر اس کا ایک انٹرنیشنل امپیکٹ ہے۔ لہٰذا یہ جب انہوں نے کھل کھلا کے بات کی ہے، اور سسٹینیبلٹی ہے اس میں، یعنی ایک اوور دا پیریڈ کی ہے، یہ نہیں ہے کہ سمپلی ایک دفعہ کوئی ٹیڑھا اشارہ کیا اور پھر ختم بات ہو گئی، ایک کئی مہینے اور ملٹیپل سپیچز میں یہ بات جاری رہی، تو اس کا بڑا اثر ہوا ہے۔ اس نے اسٹیبلشمنٹ کو بڑی حد تک خوفزدہ بھی کر دیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک ایسا لیڈر یہ بات کر رہا ہے جو بڑا پاپولر ہے، اور سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں اگر کوئی سنگل فگر سب سے زیادہ پاپولر ہے ان ٹرمز آف ووٹس، وہ میاں نواز شریف ہے۔ لہذا ایسا شخص، اور جس کا پھر لاہور سے، پنجاب سے تعلق ہے، جو ٹریڈیشنلی عام طور پر سمجھا جاتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے گویا الائز ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ انہی چیزوں کا نام ہے، تو وہ جب بات یہ کہے گا، اور پھر ان کے لانگ آرم سے بھی وہ دور ہے کہ اس کو ٹیرورائز کرنا، زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ اس پر کیس بنانا، وہ پہلے بنا چکے، کئی مرتبہ اسے پروکلیمڈ افینڈر بھی قرار دے چکے، اس کی بیٹی کو بھی جیل میں ظاہر ہے پابند سلاسل کیا، یعنی ملٹیپل ٹائمز کیا، اور اس کے پورے خاندان کو۔ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ مریم کو پھر گرفتار کر لیں، لیکن موجودہ جو میاں صاحب کی بیرون ملک موجودگی، مسلم لیگ کا اس طرح پاپولسٹ انداز میں ایکٹیو ہونا، اور سوشل میڈیا کے ٹولز، اور جو انٹرنیشنل ان کی ایک پہچان ہے، اس حوالے سے اب یہ معاملات بڑے مشکل ہیں، اس لیے کہ میاں صاحب کی ظاہر ہے بین الاقوامی طور پر پہچان ہے لیڈروں کے ساتھ،
تو اب وہ وہاں پر موجود ہیں، اور اس طرح جب انہوں نے دو ٹوک انداز اپنا لیے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے خاصا چیزوں کو ڈالرائز کرنا جو ہے وہ مشکل ہو سکتا. تو اس لیے وہ گھبرا سے گئے. ایک تو اندرونی انٹرنل پریشر ہے کہ عوام میں جو پہلے چھ مگوئیوں میں بات تھی، عوام بھی کھل کھلا کے باجوہ مرد آباد یا باجوہ ایک گنڈا ہے اس والے سے وہ بات کرتے ہیں، اور گنڈوں کے باقی سرگنوں میں ظاہر فیض آباد والے بھی ہیں. تو ایک تو یہ انٹرنل پریشر ہے کہ یہ جو پنجابی میں کہتے ہیں جھاکا، یہ جو جھاکا لے گیا نا عوام کا اور لیڈروں کا بھی بڑی حد تک. جب میاں صاحب کے آفٹر میتھ میں بہت سارے اور لیڈروں نے بھی کھل کھلا کے بات کرنا شروع کر دی، تو وہ ایک تو بین الاقوامی طور پر خوفزدہ ہو گئے، اور ایک انٹرنل پریشر جو ہے وہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا. اس لیے انہوں نے یعنی کسی حد تک پسپائی اختیار کر لی. اگرچہ ان کے لیے یہ سروائیول کی بات ہے، ٹوٹل ہینڈز آف کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے جب تک ان کی سانس میں سانس ہے، یعنی پولیٹیکل سینس میں ان کی مینوریبلٹی کے حساب سے جب تک وہ اس میں کچھ نہ کچھ یوزفل ہیں تو وہ مکمل ہینڈز آف کر نہیں سکتے. لہٰذا ایک تو ان کا ڈھیلا پڑ جانا خان صاحب کے پیچھے سے، اس کی سب سے لیٹسٹ مینیفیسٹیشن یہ ہے کہ ان کا ایک سابق چوکیدار اعجاز شاہ شیخ پورہ سے، جو کمینگی میں نمبر 1 ہے، یعنی ویسے تو یہ سارے نمبر 1 ہیں، یعنی باجوہ، فیض حمید اور ان کے چیلے چانٹے، لیکن بہرحال وہ ایک خاص پیرائے میں بہت زیادہ کمینہ شخص. آپ دیکھ چکے ہیں کہ وزارت داخلہ عام طور پر جو اسٹیبلشمنٹ کا موجودہ جس طرح کی ٹرمائل کی پوزیشن ہے وہ پسند کرتے ہیں کہ براہ راست ان کے پاس ہو یا ان کے کسی چیلے چانٹے کے پاس. اور چیلو چانٹوں میں جو سویلین جیسے شیخ صاحب ہیں جن کو اب وزیر داخلہ بنایا گیا ہے، ان کے مقابلے میں جو ان کے سابقہ پیٹی بھائی ہیں، ظاہر ہے وہ زیادہ ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں، وہ زیادہ یعنی ان کے لیے یوزفل ہوتے ہیں اگر انہوں نے کوئی کنکریٹ رزلٹ پیدا کرنے ہوں، جیسے مبینہ طور پر بے نظیر صاحبہ کا قتل ہے. اب اس کا ہٹ جانا اس بات کی ایک مینیفیسٹیشن ہے، ایک اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ کسی حد تک اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پسپا ہونے چلی ہے. شیخ رشید اگرچہ وہ بھی انہی کا ہے، لیکن بہرحال اس کی یوٹیلیٹی بریگیڈیئر اعجاز شاہ سے کہیں کم ہے. اور اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اعجاز شاہ نے سمجھا ہو کہ اگر کوئی ایسا یعنی کوئی ملبہ گرے تو میرے کندھوں پر نہ گرے، جس طرح بے نظیر کا کسی حد تک تھوڑا بہت اس پر بھی گرتا ہے، تو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ اس ڈوبتی کشتی میں ادھر ادھر ہو جانا سجے کھبے بہتر ہے. اس لیے کہ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف اعجاز شاہ کو بدلا نہیں جا سکتا تھا، تو انہوں نے گویا ڈھیلا پن کا مظاہرہ کیا. اب یعنی موجودہ حکومت نے، خان صاحب نے جو لے پالک ہیں باجوائیت کے، انہوں نے بڑی اسٹریٹجی اپنائی، یعنی جلسے کو اور پی ڈی ایم کو ناکام اور بدنام کرنے میں کہ وہاں پر باقاعدہ پانی چھوڑا گیا، گویا ڈیم میں بدلا گیا مینار پاکستان کے گراؤنڈ کو. لیکن مسلم لیگ نون کے اور خاص طور پر اور پی ڈی ایم کے جو اسٹالورٹس ہیں وہ عام طور پر اتنے پرجوش اور پرعزم ہیں کہ انہوں نے مینار پاکستان کے گراؤنڈ کے جو ارد گرد احاطہ ہے، اس کے جو تالے ہیں باؤنڈری کے، وہ توڑ ڈالے ہیں، اور وہاں پر اپنا سٹیج وغیرہ جو ہے اور مختلف انفراسٹرکچر جو جلسے کے لیے ضروری ہے وہ اسٹیبلش کرنا شروع کر دیا ہے. یہ ایک طرح سے وہ ایکشن ری پلے سمجھ لیں جو ملتان میں ہوا تھا. لیکن سوائے اب بیان بازی یا پانی چھوڑنے کے یا آن پیپر جو ہے فیاض وغیرہ درج کرنے کے، یعنی اتنی کمیونٹی دیکھ لیں کہ جہاں پر کوئی کھانا کھاتا ہے وہاں اس بٹ کے خلاف، بٹ کڑائی کے خلاف کر دم ایف آئی آر درج. کسی نے اگر میوزک سسٹم وہ لے کے آیا، ساؤنڈ سسٹم لے کے آیا، تو ڈی جے بٹ کے خلاف کر دے، اس کو اریسٹ کر لیں، خوار کریں. یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ ڈگی کھوتے تو کوڑ کو بارے تھے جی. یعنی ہے تو غصہ پی ڈی ایم کے لیڈرز سے، تو ان کو ڈائریکٹ گرفتار کر لو. یہ کیا ہوا جو یہاں سے روٹی کھائی ہے، یہاں سے ساؤنڈ سسٹم لیا ہے، یہاں سے پانی پیا ہے ان کے خلاف. یعنی یہ کمیونٹی کی ایک آخری علامت بھی ہے اور کمزوری کی بھی علامت ہے کہ وہ اصل جو لیڈرز ہیں ان کو گرفتار کرنے سے کتراتے ہیں. اور اس کا سبب عوامی پریشر اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا ہم نے دیوار کے ساتھ لگا دیا تو پھر جو ہے وہ معاملات جو ہیں شاید بہت جلدی اپنے ہاتھوں سے چلے جائیں.
اب یہ تو بات ہے کہ جلسہ ہوگا اور مینار پاکستان ہوگا اور بڑا امپریسو ہوگا، اس لیے کہ لاہور اور ایکسٹینشن لاہور کی دیکھ لیں، اس کے سبب یعنی شیخ پورہ، گجرانوالہ، ارد گرد جتنے علاقے ہیں وہ مسلم لیگ نون کا گویا گڑھ ہے، اور پنجاب جو ہے وہ ظاہر ہے پاکستان میں ٹرینڈ سیٹر ہے پولیٹیکل فیلڈ میں، اور پنجاب میں پھر لاہور ٹرینڈ سیٹر ہے۔ لاہور ویسے ہی نہیں کہا جاتا پاکستان کا دل ہے، اس لیے کہ پنجاب ظاہر ہے بہت بڑا حصہ ہے پاکستان کا، اور اس کا بڑا رول ہے ہر اینگل سے، اور اس میں لاہور جو ہے وہ تاریخی طور پر، ثقافتی طور پر، سیاسی طور پر ہر طرح سے ٹرینڈ سیٹر اور مرکز ہے، مرکز ثقل ہے پاکستان کی سیاست کا، اور وہاں پر میاں برادران یا نون لیگ کو اپنی پاور شو کرنا کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے کہ صرف لاہوریوں کا ایک فریکشن بھی آ جائے تو جلسہ جو ہے وہ آؤٹ آف باؤنڈز ہو جائے گا، لہذا اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ سائیکولوجیکل جو پریشر ڈیولپ ہوگا کسی حد تک ظاہر ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ڈراؤننگ مین کیچز ایٹسٹرا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ چلو کچھ نہ کچھ روک سکیں تو روک لیں، لیکن رکنا نہیں ہے جی، تو یہ صورتحال ہے جناب۔ تو یہ جو استعفوں کا سلسلہ ہے پی ڈی ایم کی طرف سے، وہ بھی ایک طرح سے ان کا بیرومیٹر ہے، اپنے حد تک وہ اس کو یعنی اپنے ایم این ایز، ایم پی ایز کو اور ٹکٹ ہولڈرز کو گویا موبیلائز کرنے کی ایک ٹیکنیک ہے شارٹ ٹرم میں۔ لانگ ٹرم میں اگر انہیں ضرورت محسوس ہوئی تو وہ یقیناً وہ آپشن استعمال کریں گے، لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی ڈیٹ نہیں دی کہ فلاں ڈیٹ کو ہم استعفے سبمٹ کریں گے متعلقہ اسپیکرز کے آفس میں۔ تو یہ ساری اسٹریٹجی یعنی جو پولیٹیکل موبیلائزیشن ہے عوام کی، اور یہ استعفوں کی اور یہ جلسے کی، اور پھر الٹیمیٹلی جو ماسٹر اسٹروک آنے والا ہے جنوری کے اینڈ پر لانگ مارچ اور پھر دھرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ حکومت بخلاہٹ کا شکار ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی وہ کیا جو ہے وہ اس بحر ستم سے کیا چیز برآمد ہوتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں نا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ اب اضطراب آ گیا ہے پاکستان میں، آپ سب لوگ پاکستان کے قافلہ آزادی میں شامل ہوں اور پی ڈی ایم کی تحریک کو کامیاب بنائیں۔ یقین کریں آپ ووٹ نہ مولانا کو دیں، نہ نواز شریف کو دیں، نہ بلاول کو دیں، لیکن آپ کے ووٹ کی کوئی اہمیت ہوگی تو آپ کی اہمیت ہے نا، آپ کے پاس کچھ ہوگا تو کوئی مانگے گا۔ اگر کسی میجر نے، کسی جنرل نے، کسی فیض امید نے یہ بات طے کرنی ہے، یا جو گکھڑ منڈی کا ٹھگ ہے اس نے یہ بات طے کرنی ہے کہ کسی نے پرائم منسٹر بننا ہے، تو پھر آپ کے ووٹوں کی حیثیت ہی کیا ہے؟ آپ اس ملک کے شہری ہیں پھر اس لیے اپنی اہمیت سمجھیں، اپنے پر آپ پر رحم کھائیں۔ وہ جو خان صاحب کو ووٹ دینا چاہیں جب وہ الیکشن بعد میں لڑیں گے فری اینڈ فیئر اور وداؤٹ اینی ایڈ فرام دا باوردی سیاست، تو پھر آپ ان کو بے شک ووٹ دے لیں۔ تو اگر آپ کو پروگرام پسند ہو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ اجازت دیں جناب، خدا حافظ۔